نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، اور ہم نے جو بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک مقرر مدت لکھی ہوئی ہے، کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا اور نہ پیچھے ہٹے گا۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے لیے ایک معین وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکے کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے کہ جب ان کا لکھا ہوا وہ معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں معین وقت آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے اللہ کا انصاف، دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جب چاہے، لیکن جس کے لیے جو لکھ دیا، فرمایا کہ وہ وقت نہ آئے تو اس سے پہلے میں کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا کہ کوئی گروہ اپنی مدت سے نہ آگے بڑھے گا، یعنی اللہ نے جس گروہ کی ہلاکت کا جو وقت معین کر دیا ہے وہ اسی وقت میں ہلاک ہوگا، اور وہ معین وقت جب آ جائے تو وہ نہ آگے بڑھ سکے گا نہ پیچھے ہٹ سکے گا۔ یہ اس آیات میں ذکر کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور کافروں نے کہا، اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اس سے پہلی آیات میں کفار کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق کفار کے جو شبہات ہیں اس کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا۔ مکے کے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے حضور کی طرف جنون کی نسبت کیا کرتے تھے، یعنی حضور کو معاذ اللہ وہ مجنون کہا کرتے تھے اور جنون کی نسبت حضور کی طرف کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عموماً لوگ جب کسی سے عجیب و غریب کلام سنتے ہیں تو یہ ہمیشہ سے یہ ایک قانون ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عجیب و غریب کلام سن لیا جو ان کی عقل میں نہ آئے تو اس کہنے والے کو وہ مجنون سمجھتے ہیں۔ یہی حال مکے کے مشرکین کا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت، قرآن کی حقانیت اور قیامت کے وقوع ہونے کی خبر دی تو مکے کے مشرکین کو یہ تعجب لگا اور یہ تعجب انگیز باتیں لگی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تعجب کیا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہمیں قیامت کی خبر دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ گلی سڑی ہڈیاں جس کو ہم دفنا دیتے ہیں قبر میں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں ہڈیاں، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح قرآن اور توحید کے بارے میں ان کے بہت سارے شبہات تھے، اور یہ کلام علماء فرماتے ہیں تمسخر، مذاق اڑانے کے طور پر تھا، اور انجان لوگوں کو حضور سے دور کرنے کے لیے مکے کے مشرکین نے یہ پروپیگنڈا بھی کیا ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے پیارے رسول جتنے بھی پہلے آئے، میرے آقا سے پہلے بھی تشریف لائے، ان کی طرف بھی جنون کی نسبت کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی طرف جنون کی نسبت کی گئی، انہیں مجنون کہا گیا، انہیں دیوانہ کہا گیا۔ اب کس طرح؟ جیسے کہ اگر ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں
تو سورۃ الشعراء میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بھی آپ کو مجنون کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ قرآن کی یہ آیت ہے، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے، یعنی بنی اسرائیلیوں کو اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا یہ جو رسول ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تو یہ دیوانہ ہے۔ یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ میرے آقا سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجنون کہا گیا۔ یوں ہی اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے سورۃ الزاریات میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو مجنون کہا تھا۔ تو وہ آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اور ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا معاذ اللہ۔ دیکھیں نبی کو کیسے الفاظ ایسی قوم نے جو انہیں اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، ایسے اس طرح کے جملے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ایک آیت میں تو اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو، یعنی جتنے حضور سے پہلے رسول تشریف لائے سب کے سب نے، ان کی قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو کسی نے جادوگر کہا یا دیوانہ کہا۔ یہ ایک آیت بھی ہمیں ملتی ہے سورۃ الحجر میں، آگے آئے گی کہ جس میں آتا ہے کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں ان کافروں نے کہا تھا، انہوں نے کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ رسول ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ کفار مکہ نے حضور سے کہا کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں اور اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو پھر آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ آپ کے دعوے کی سچائی پر گواہی دیں؟ کیونکہ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتہ ہی بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب جو دیا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق فیصلے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور جب وہ اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے معاملے میں اس کا قانون یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے کہ جن کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہو، یعنی وہ اللہ کے نبی۔ اب اللہ کے جتنے نبی ہوں ان کے سامنے اللہ فرشتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میرے آقا کے بارگاہ میں جبریل امین اور کئی فرشتے آئے حضور کی بارگاہ میں، تو یہاں پر یہ قانون یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو ان لوگوں پر ظاہر فرماتا ہے کہ جن کی طرف اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا ہو یا جن پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ جیسے موت کے وقت فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جس کی روح نکلنے والی ہے اس کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں، اور جس بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہو تو وہاں پر بھی اللہ فرشتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ان کا مطالبہ تھا اس کا جواب دیا کہ اگر ان مشرکین کے مطالبے کے مطابق اللہ رب العالمین ان کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشانی کے طور پر فرشتہ بھیج دیتا یا اس کے بعد بھی پھر یہ اپنی کفر پر قائم رہتے تو فرمایا پھر انہیں مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب بھی مؤخر نہ کیا جاتا، بلکہ سابقہ قوموں کی طرح یہ قوم بھی فوراً اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتی۔ لیکن بات یہ ہے چونکہ حضور کی جو امت ہے
فرمایا یہ قیامت تک اب باقی رہے گی، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اے کافروں، تمہارا یہ مطالبہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کفار کا وہ قول جو آپ نے ابھی پیچھے سنا کہ انہوں نے کہا تھا اے وہ شخص کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا اور فرمایا اے حبیب بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود تحریف، تبدیلی، زیادتی اور کمی سے اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ تمام جن و انس، ساری مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں سے کسی ایک حرف کی بھی کمی بیشی یا تغیر یا تبدیلی کر سکیں، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن حکیم کو ہے، دوسری کسی کتاب کو یہ میسر نہیں۔ قرآن حکیم کی حفاظت کئی طرح سے ہے۔ نمبر 1، قرآن حکیم کو ایک تو معجزہ بنایا گیا کہ کوئی بشر اس کلام کا بنا نہیں سکتا، یعنی سارے مل کر بھی اس قرآن کو بنا نہیں سکتے، یہ بھی ایک حفاظت ہے اللہ کی۔ نمبر 2، اس کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کے مثل کلام بنانے کی بھی قادر نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات کہ تمام مخلوق، ساری مخلوق اسے معدوم کرنے سے اللہ نے اسے عاجز کر دیا کہ کفار شدید عداوت کے باوجود بھی اس مقدس کتاب کو ختم کرنے سے عاجز رہے اور قیامت تک وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور یہ ہمیشہ سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کسی نے بھی قرآن کے نور کو بجھانے، اس میں کمی، زیادتی، تحریف، تبدیلی کرنے یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی بھی کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ میں صرف ایک آپ کو حکایت سنا کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ یہ حکایت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اسی آیت کے ضمن میں آپ نے لکھی، اور وہ یہ ہے، حکایت سنیے کہ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مامون رشید کا زمانہ تھا۔ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے بڑی نفیس، عمدہ اور ادیبانہ گفتگو کی، ایسا لگتا تھا بہت پڑھا لکھا، اور وہ زبان سے بھی یعنی بڑی عمدہ اور ادیبانہ کہتے ہیں کہ جس کو مہارت ہو کہ بات کیسے کرنی ہے، اس کی پوری اس پر گرفت اس کی ہو، تو وہ اس نے گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ آیا مامون رشید کی مجلس میں، اب وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے فقہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کے موضوع پر اس نے شاندار گفتگو کی۔ مامون رشید نے اس سے سوال کیا کہ میں نے تجھے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو نے اسلام قبول نہ کیا، اب یہ بتا کہ تو نے اسلام کس وجہ سے، کس سبب سے تو نے اسلام کو قبول کر لیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب پچھلے سال میں تمہاری مجلس سے اٹھ کر گیا تو میں نے سب مذاہب کا کہ انجیل کو جو ماننے والے ہیں، توریت کو جو ماننے والے ہیں اور قرآن کو جو ماننے والے ہیں، میں نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا، اور میں نے ان کا امتحان اس طرح لیا کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اسے پوری مہارت تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے یہودیوں کا امتحان لیا اور میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھوں سے، اور میں نے اس میں تبدیلی اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اس کتاب میں، اور اس کے بعد میں یہودیوں کے معبد یعنی عبادت خانے میں گیا اور میں نے انہیں یہ نسخے دیے، انہوں نے فوراً وہ نسخے مجھ سے خرید لیے اور کوئی اس میں یعنی غلطی جو میں نے کمی بیشی کی تھی وہ نہ نکال سکے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے، اس میں بھی کمی بیشی اپنی طرف سے کی، اور میں گیا اور میں نے ان کو یہ عیسائیوں کے گرجا گھر میں گیا اور میں نے انہیں انجیل دی، انہوں نے بھی وہ کمی بیشی کو نہ پکڑ پائے،
اور میں نے انہیں دے دیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے اپنے ہاتھ سے لکھے اور اس میں بھی میں نے اس کی عبارت میں کمی بیشی کر دی، پوری عبارت نہیں لکھی، آدھی لکھی، کچھ کھا گیا۔ کہتا ہے میں نے اسی طرح 3 نسخے بنائے۔ جب میں قرآن پاک کو لے کر کہتا ہے کہ اسلامی کتب خانے میں گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ رکو، ہم تجھ سے جب خریدیں گے کہ جب ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑھا تو میری کمی بیشی جو میں نے کی تھی اس زیادتی پر وہ مطلع ہوئے تو انہوں نے وہ نسخے مجھے واپس کر دیے اور خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس سے میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب اتنی محفوظ ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جو دین ہے وہ کتنا سچا اسلام کا دین ہوگا۔ کہتا ہے فوراً میں سمجھ گیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی قدر عطا فرمائے، اس پیاری کتاب کا فیضان، اس کا نور، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا ہمیں فیضان عطا فرما، اس کا قدردان بنا دے۔ میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رضا کی، اپنی محبت کی، اپنے محبوب کی محبت کی یا اللہ دولت ہمیں عطا کر دے۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے۔ ہمیں قرآن حکیم کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے۔ مالک اخلاص کے ساتھ مولائی کریم عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو یا اللہ پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وسلم۔